بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے عالم میں اجالا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ امام حسین کی بارگاہ میں جھیلا اور کے بولے یا رسول اللہ، ہے دو جہاں میں آج بھی، ہے دو جہاں میں آج بھی، ہے دو جہاں میں آج بھی، چرچا حسین کا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے بولی یا رسول اللہ، ہے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ حسین کا۔ شیر قابل خود جلال کے بولے یا رسول اللہ، اور مدحت سراہ سارا زمانہ حسین کا، مدحت سراہ سارا زمانہ حسین کا۔ اور ہوگا کبھی نہ ذکر، ہوگا کبھی نہ ذکر پرانا حسین کا۔ اور اس نعت پاک کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جھیلا کی بولے یا رسول اللہ، اور ہم کو مٹا نہ پائے گی یہ ساری یزیدیت، ہم کو مٹا نہ پائے گی یہ ساری یزیدیت۔ سر پر ہمارے ہاتھ ہیں پیارے حسین کا، سر پر ہمارے ہاتھ ہیں پیارے حسین کا۔ کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا۔ آج کی اس محفل پاک میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے اس کا آج انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں عام مؤمنین کے لیے یہ ذکر فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، دنیا کی اور کائنات کی تمام نعمتیں عطا کی۔ اے محبوب تم لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں اور تمام عزتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے کے بعد تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی اجرت ہے تو وہ یہ ہے کہ تم نبی کی آل سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔
2-3 منٹ آپ میری طرف توجہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا جب ذہن بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ تقریر کا جو ہے مفہوم سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک کا یہ واضح بیان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کی آل سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن سے محبت کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، نماز کی محبت کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، ہر چیز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی سے پیار اور نبی کی آل سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو عزیزو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسے حج کرنا فرض ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے اور لازمی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں یہ حکم دیا، اے مومنو میں نے تم میں دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی، لیکن میں اس دنیا کے بدلے تم سے کچھ نہیں لوں گا، اس دنیا کے بدلے جب کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس اس کی اجرت یہی ہے، بس اس کی قیمت یہی ہے کہ تم میرے نبی کی آل سے محبت کر لو۔ اور نبی کی آل کون ہے؟ نبی کی آل امام حسن ہے، نبی کی آل حضرت علی ہے، نبی کی آل امام حسین ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام حسین کے ساتھ ساتھ کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آج آپ نے لنگر کیا اور آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ لوگ یہاں پر جو ہے جمع ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھے اور ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، امام حسین کا ذکر کرنا، رئیس بھائی، امام حسین کا ذکر کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہم کیا نبی کو یاد، ہم کیا حسین کو یاد کریں گے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میرے نبی نے ذکر کیا نا، تو اس طرح دل کی گہرائیوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حسین پاک کی محبت میں میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری فرما دیے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبیوں کا سردار جس کی محبت میں آنسو بہا رہا ہو، گویا کہ مجھے بتاؤ، حسین کا ذکر کرنا، حسین سے محبت کرنا، حسین کی یاد منانا، حسین کی محبت میں رونا، حسین کا غم کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین کی محبت میں رونا، یہ دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں، میں دنیا میں حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا اس سے خدا اور اس سے مصطفیٰ جان رحمت محبت کرے گا۔ حسین کی محبت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو مفہوم ہے حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، وہ اتنے بلند پایا مرتبے پر ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، کالی چادر اوڑھے آقا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جب حسن اور حسین کو دیکھا تو اپنی چادر کو کھول لیا۔ سبحان اللہ، اپنی چادر کو کھولا، اور چادر کو کھولنے کے بعد میرے نبی نے حسن اور حسین کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے یہ دعا فرمائی۔ حسین سے محبت کا مفہوم کو سمجھیے کہ میرے نبی نے اپنی چادر میں ان کو گود میں لے لیا اور محبت فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا میں محمد حسین سے محبت کرتا ہوں، اے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے
ہم امام حسین اور ذکر کربلا کی وہ سبق اور وہ داستان کو شروع کرتے ہیں۔ کربلا نے ہمیں صرف ایک سبق نہیں دیا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جو سبق امت کو سکھایا ہے وہ ایک سبق نہیں ہے، وہ ہزاروں سبق ہے کربلا کے میدان میں۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں میرے نبی کی امت کو خلافت کا سبق پڑھایا، امام حسین نے امامت کا سبق پڑھایا، میرے حسین نے نماز کا سبق پڑھایا، میرے حسین نے کربلا میں صبر کیسے کرنا چاہیے یہ سبق سکھایا، میرے حسین نے بیٹا دنیا سے چلا جائے تو کیسے صبر کیا جائے یہ سبق امام حسین نے کربلا میں سکھایا، میرے حسین نے کربلا میں اسلام کے پرچم کا وہ سبق پڑھایا کہ جب اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو آپس میں ملانے کی اور کنفیوز کرنے کی کوشش چل رہی تھی، امام حسین مکے سے مدینہ، مدینے سے کربلا پہنچتے امام حسین نے ایک سبق نہیں ہزاروں سبق کربلا سے نبی کی امت کو سکھائے تھے۔ اے نبی کی امت، کربلا میں صرف یہ مت دیکھنا حسین شہید ہو گئے، یہ بھی دیکھ لینا حسین نے نماز کیسے پڑھی تھی، یہ بھی دیکھ لینا حسین نے وضو کیسے کیا تھا، یہ بھی دیکھ لینا حسین نے صبر کیسے کیا تھا، یہ بھی دیکھ لینا حسین کی بیٹیوں نے پردہ کیسے کیا تھا، یہ بھی دیکھ لینا بی بی سکینہ نے پردہ کیسے کیا، یہ بھی دیکھ لینا بی بی زینب نے کیسے صبر کیا، یہ بھی دیکھ لینا شیر بانو نے کیسے صبر کیا۔ حسین پاک کا بچہ کربلا کے میدان میں نبی کی امت کو ایک سبق نہیں ہزاروں سبق دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کسی دنیا دار کی تعلیم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس نے کربلا کو پڑھ لیا اللہ کی قسم اس نے ساری دنیا کی تعلیم کو حاصل کر لیا۔ جس نے کربلا کو پڑھ لیا نا اس نے ساری دنیا کی تعلیمات کو حاصل کر لیا، اور جس نے کربلا کو نہیں پڑھانا میرے دوستو اس نے سمجھ لو دنیا میں کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میرے دوستو آئیے، کربلا یہ وہ جگہ ہے کہ تاریخ دنیا میں اور تاریخ انسانیت میں اتنی جنگیں ہوئی، لیکن جنگوں کا قانون کیا ہوتا ہے؟ جو مار دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ آج بھی لیکن اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں یہ قانون بدل دیا گیا، کربلا کے میدان میں یہ قانون چینج ہو گیا، کیونکہ دنیا کا قانون یہ تھا جو قتل کرے گا وہ جیتے گا، اور جو قتل ہوگا وہ ہار جائے گا، لیکن کربلا کے میدان میں ایسا نہیں ہے۔ حسین کے بیٹوں کو شہید کر دیا، حسین کے بچوں کو شہید کر دیا، حسین کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابن سعد اور یزید کی فوجوں نے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے دنیا کا قانون یہ ہے جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن حسین نے دنیا کا قانون بدل دیا۔ حسین قتل ہو کر کے بھی جیت گئے، حسین کے بیٹے قتل ہو کر کے بھی جیت گئے، اس لیے کہ حسین کا سر کسی دنیا کی حکومت کے لیے نہیں کٹا، بلکہ نبی مصطفیٰ کے لیے کٹ گیا، قرآن کی عظمت کے لیے کٹ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے کٹ گیا۔ میرے دوستو عزیزو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں مسلمانوں کو وہ عبادت کا سبق پڑھایا، مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کا وہ سبق پڑھایا۔ اللہ کی قسم ایسا سبق دنیا کا کوئی استاد یا دنیا کا کوئی بھی مولانا نہیں پڑھا پائے گا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کو پڑھا دیا۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن آج ہم ذکر کریں گے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا، آج ہم ذکر کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مکمل شہادت کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم اس دل کو ان کی یاد سے اور ان کے ذکر سے منور کریں گے کہ جنہوں نے ہماری خاطر
اپنی گردنوں کو کٹا دیا، جنہوں نے ہماری خاطر بھوکے اور پیاسے رہ کر قرآن کی عزت کو بچا لیا۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن کے 4 بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے، آج ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے میرے تو، یعنی امام حسین کے 4 بھتیجے کربلا میں آئے تھے، اور میرے دوستو عزیزو جس میں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ 19 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 19 سال کی عمر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی تھے، جن کے چہرے سے نبی اور آل نبی کا نور چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ چچا جان میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ میرے دوستو عزیزو توجہ فرمائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم سے فرمایا، اے بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں تمہیں یزیدیوں کے سامنے کیسے قتل کرنے کے لیے بھیج دوں، تم تو میری آنکھوں کا چین ہو، کیونکہ امام حسن تو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا اے بیٹے قاسم تم میرے بھائی کی امانت ہو، میں تمہیں کربلا میں شہید ہونے کے لیے کیسے پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جب بھی میدان میں جانے کی کوشش کرتے تھے نا لڑنے کے لیے، تو امام حسین کے ساتھ جتنے ساتھی آئے تھے نا وہ سب امام حسین کو روک لیتے تھے اور کہتے تھے اے حسین جب تک اس زمین پر ہم زندہ ہیں اللہ اکبر ہم میدان میں حسین کو نہیں جانے دیں گے۔ قسم خدا کی تاریخ شہید ہے، امام حسین کے ساتھ مدینے سے جتنے ساتھی آئے تھے سب کے سب نے یہ کہا تھا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے حسین کو قتل ہوتے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ حسین اعظم ہمارے لیے دین کی امانت ہے، ہم خود تو کٹ جائیں گے خود تو مر جائیں گے لیکن حسین کو میدان میں جانے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہیں کیا، کسی نے بھی یہ گوارا نہیں کیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا تھا۔ چراغ جل رہا تھا، آپ نے کہا کہ دیکھو یزید کی جنگ مجھ سے ہے، اگر کوئی تم میں سے واپس مدینہ جانا چاہتا ہے یا کوئی ملک جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی شرم کے مارے اجالے میں اٹھ کر چلی جائے، کہ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، جس کا من کرے وہ چلا جائے اور جس کا من کرے رک جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب امام حسین نے چراغ جلایا نا، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، کچھ دیر کے بعد جب حسین نے چراغ جلایا، جتنے ساتھ مدینے سے آئے تھے سب کے سب حسین کے محفل میں بیٹھے تھے جیسے کہ تم بیٹھے ہو۔ حسین نے جب دیکھا تو دل میں سب کی محبت کا پیار آ گیا اور سب نے یہ گواہی دی اے حسین ہم کربلا میں تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ حسین ہم تو تیرے ساتھ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو عزیزو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اجازت مانگی نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹا ٹھیک ہے، اگر تمہاری اجازت تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اور پھر آپ نے جب جانے کی میدان میں تیاری کی، آپ اندازہ لگائیں 18 سال کے نوجوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، آج کے نوجوانوں کی طرح نوجوان نہیں تھے۔ آج کے نوجوان صرف دکھاوے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب ان کی صبح اور شام دیکھو گے نا تم، ان کے ہاتھوں میں موبائل، ان کو ناچ گانے کا شوق، ان کے موبائل پہ ٹون گانوں کی، ان کے موبائل میں تصویریں ہیروئنوں کی، اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ یہ حسین کے غلام نہیں، یہ انٹرنیٹ کے غلام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائلوں کے غلام ہے، ایسا لگتا ہے یہ فلموں اور ناچ گانوں کرنے والوں کے یہ غلام ہیں۔ راتوں دن ان کو دیکھتے ہیں، راتوں دن ان سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے۔ میرے 2 سال کے نوجوان، 19 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 55 کی عمر ہوتی ہے۔ 19 سال کا نوجوان اگر آج کہیں جھگڑا ہو جائے، کہیں آج لڑائی ہو جائے تو جتنے لوڈے لفانڈے نہیں 18-19 سال کے یہ سب ڈر کے ہمارے گھر میں گھس جاتے ہیں۔
جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں نا یہ سب اندر گھس جائیں گے ڈر کے مارے کہ جھگڑا ہو گیا، لیکن اللہ اکبر، حسین تیری آر اور تیری اولاد کو سلام، سبحان اللہ۔ حضرت قاسم 19 سال کی عمر اور 22 سال کے 22,000 کے لشکر کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر میدان میں کھڑا ہوا ہے اور ہزاروں بھیڑیے، ہزاروں کتے میدان میں کھڑے ہو کے قاسم کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، حسین اعظم کے بیٹوں سے سیکھو کہ دشمنوں کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے امت نبی کے غلاموں، حسین کے بیٹوں سے سیکھو کہ دشمنوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے، اسلام کے دشمنوں کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ حضرت قاسم پیٹھ دکھا کر کے نہیں کھڑے بلکہ سینے کو تان کر اور تلوار کو بلند کر کے 22,000 لشکر کے سامنے پڑے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی میں حسن کی اولاد ہوں، جان لو میرا نام قاسم ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو عزیزو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں کھڑے ہوئے تو 22,000 کا لشکر ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہمت کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر 22,000 کے لشکر میں بڑے بڑے پہلوان بیٹھے، بڑے بڑے بہادر بیٹھے، بڑے بڑے ہتھیار لے بیٹھے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس تیر بھی ہیں، ان کے پاس بھالے بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر، نبی اور آل نبی کی اولاد کے پاس اتنے گھوڑے نہیں ہیں، اتنی تلواریں نہیں ہیں، اتنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی قسم۔ حضرت قاسم نے جب یہ کہا میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، جب انہوں نے کہا میں علی کا پوتا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اللہ اکبر، یزیدی لشکر کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے نواسے کبھی کسی کے دیکھے نہیں تھے کہ جن کے چہروں سے ایسا نور چمکتا ہو، ایسے نواسے کسی کے نہیں دیکھے تھے جیسا کہ ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نانا بھی بے مثال ہے تو نواسا بھی بے مثال، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ارے نانا کیسے بے مثال ہے، یاد کرو وہ طائف کا میدان، طائف کے میدان میں جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو کفار و مشرکین نے میرے نبی پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ میرے نبی کا خون بہہ کر کے سارے جسم سے نیچے تک نکل گیا، اللہ اکبر۔ لیکن نبی صبر کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر نبی نے طائف کے میدان میں اپنی امت کے لیے اپنے سر اور اپنے چہرے مبارک اور اپنے جسم کے خون کو زمین پر بہا دیا طائف کے میدان میں، اور نبی نے کچھ نہیں کہا۔ ہوائیں، پہاڑ، دریا، فرشتے زمین اور آسمان کے سب آ گئے، یا رسول اللہ تم حکم کرو تو ابھی ان کو نیست و نابود کر دیں، لیکن نبی نے فرمایا نہیں، ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہی سبق کربلا میں حسین نے سکھایا تھا۔ حسین جانتے تھے، حسین کی اولاد جانتی تھی کہ نانا بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ نانا پر پتھر برستے رہے لیکن نانا نے کچھ نہیں کہا۔ کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا، نواسوں پر تیر برستے رہے لیکن نواسوں نے ان کو گالی بھی نہیں دی، نواسوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کا سبق، اسلام کے جھنڈے کو اس میدان میں گاڑنا تھا کہ جس جھنڈے کو نبی کی امت قیامت تک اٹھاتی رہے گی، سبحان اللہ۔ میرے دوستو عزیزو، یہ نوجوان 19 سال کا جب کربلا کے میدان میں آیا اور حاضر ہوا تو ابن سعد نے ایک ارزق نام کا پہلوان تھا۔ پہلوان کا مطلب آپ جانتے ہیں، جو کھا پی کر کے لڑا کر کے تیار ہوا، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ اور پہلوان بھی کیسا؟ ملک شام کا وہ پہلوان جو ملک شام میں کسی سے نہیں ہارا، لیکن اب دیکھنا کہ کربلا میں علی کے بیٹوں سے ہار جائے گا، سبحان اللہ۔ آج ہم ذکر کربلا سننے آئے ہیں تو سن کے جاؤ اور اس دل کو روشن کر کے جاؤ اور یہ پیغام لے کے جاؤ کہ نبی کے نواسوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کی قسم وہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی دادا اپنے پوتے کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی خاندان اپنے خاندان کے لیے نہیں کر سکتا۔
میرے دوستوں عزیزوں، ارزق نام کا پہلوان جو بڑا لمبا اور نعیم اور شہید، عمر بن سعد نے کہا کہ یہ 19 سال کا لڑکا اس میدان میں تمہیں پکار رہا ہے اور تم اس سے لڑنے نہیں جا رہے ہو، تم اس سے جو ہے لڑنے نہیں جا رہے ہو، کیا تمہاری ہمت نہیں کرتی؟ سب اچھا یہ چیز بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر ہمت تو تھی نہیں، یہ بزدل تھے، بزدل دور سے ہی دیکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب کہیں گلی سے گزرے تو کتے اٹھیں گے اور بھوکیں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی تم کو کھا جائیں گے، لیکن جیسے آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی یزیدیوں کا عالم تھا، یہ دنیا کے کتے، یہ دولت کے کتے، یہ دنیا کے بھوکے، یہ نبی کے نواسوں سے کیا لڑیں گے؟ ارزق پہلوان کو عمر سعد نے کہا کہ جاؤ لڑنے کے لیے جاؤ۔ عمر ارزق نے کیا کہا معلوم ہے؟ ارزق کا چھوٹا بچہ جس کے بھی دانت بھی صحیح سے جوان نہیں ہوئے، اللہ اکبر، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا تو میری توہین ہوگی، میرے 4 بیٹے پہلوان ہیں، ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں اور اس کی گردن کاٹ کر کے میرا بیٹا لے آئے گا۔ ارزق پہلوان نے یہ کہا کہ میری توہین ہے اس کے مقابلے میں جانا، کیونکہ ملک شام کا بڑا پہلوان تھا، اللہ اکبر۔ ارزق پہلوان نے دیکھا، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلوار نکالی اور وہ سامنے ارزق پہلوان کا بیٹا، وہ بھی پہلوان تھا، ایک بار تلوار چلائی، 2 بار چلائی، 3 بار چلائی، کربلا کے میدان میں دھول اڑی، لیکن اللہ اکبر جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب وہ وار کرتا تھا تو آپ اس کے وار کو ختم کر دیتے تھے، لیکن جب حضرت قاسم کا وار ہوا، ایسا وار ہوا کہ ارزق پہلوان اپنے بیٹے کی حالت کو نہ دیکھ سکا، قاسم کے ایک ہی وار جب کمر پہ لگا تو گاجر اور مولی کی طرح کٹ کر کے زمین میں جو ہے مٹی میں مل گیا، اس کا تکبر بھی مل گیا اور اس کا بیٹا بھی خاک میں مل گیا، اللہ اکبر۔ میرے دو پہلا بیٹا قتل ہوتے دیکھا نا تو اس نے 3 بیٹوں کو روک لیا، توجہ فرمائیں، آپ بولیے سبحان اللہ۔ اب اس نے 3 بیٹوں کو روک لیا اور کہا کہ اب میں جاؤں گا قاسم کے مقابلے میں۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ میرے 4 بیٹے کو بھیج دے تو وہ گردن لے آئے گا اتار کے، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا اس لیے کہ میں اس قاسم کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا، اس نے میرے جوان بیٹے کو مار دیا، اللہ اکبر۔ یہ ارزق پہلوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تلوار لے کر کے آیا اور اللہ اکبر حضرت قاسم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بچے، اے قاسم، تم جانتے نہیں ہو میں ملک شام کا بہت بڑا پہلوان ہوں، تم مجھ سے مقابلہ نہ کر سکو گے۔ حضرت قاسم نے فرمایا، تو اپنے بارے میں جانتا ہوگا، دنیا تیرے بارے میں جانتی ہوگی، لیکن میرا خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان کے بارے میں صرف انسان ہی نہیں، زمین اور آسمان پہ جن و انسان اور فرشتے بھی ہمارے خاندان کے نام کو جانتے ہیں، ہماری شان اور عزت کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ تیرے نام کو تو ملک شام کے جانتے ہوں گے، لیکن میرے خاندان کو تو زمین اور آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ کچھ دیر لڑا، زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، کچھ دیر لڑا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا پہلوان کہتا ہے اور تجھ سے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے، گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے اس کی جو رسی ہوتی ہے سیل کسنے کی، وہ تجھ سے باندھنا نہیں آتی، اللہ اکبر۔ یہ پہلوان اس گھوڑے کی رسی کو دیکھنے لگا، گھوڑے کی سیل کو دیکھنے لگا، حضرت قاسم نے اس کے اپنی تلوار سے ایسا وار کیا، وہ کہہ رہا تھا میں ملک شام کا پہلوان ہوں، لیکن یزیدی فوجوں نے دیکھا، ان کو معلوم تھا کہ نبی کے نواسوں کو بڑے بڑے پہلوان قتل کر دیں گے، لیکن ارزق پہلوان جو ملک شام کا پہلوان تھا، حضرت قاسم 18 سال کے بچوں کے سامنے وہ 50 سال کا پہلوان، وہ چند لمحے بھی نہ ٹک سکا، ایک ہی بار میں کربلا کی اس مٹی میں مل کر کے جہنم میں چلا گیا۔ دوستو
عزیزو، جب یہ پہلوان جب قتل ہوا نا تو اس کے بعد اس کے بیٹے بھی میدان میں آئے، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، یہ بیٹا بھی میدان میں آیا اور سب کے سب برابر جو ہے قتل ہوتے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان سے پلٹ کر واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا کہ چاچا جان کچھ بوند پانی کے پلا دیجیے، کچھ بوند پانی کے پلا دیجیے تاکہ آج ان کوفہ والوں کو اور ان یزیدی فوجوں کو میں بتا دوں کہ آج کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی کہ نبی کے بیٹوں سے جو مقابلہ کرے گا وہ نہ آج جیتا ہے اور نہ قیامت تک کبھی جیت پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کر ہندوستان تک نبی کی اولاد کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ سبحان اللہ۔ آپ اجمیر میں دیکھ لیں، راجہ پرتھویراج چوہان کئی سو راجاؤں کا راجا، اور حسین کے بیٹے خواجہ غریب نواز بدن پہ پرانا کپڑا اور سر پہ ٹوپی اور ٹوٹی ہوئی جوتی، مال اور دولت نہیں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ کربلا کا وہ سبق میرے غریب نواز کو یاد تھا۔ جب غریب نواز اجمیر میں نماز پڑھتے تھے نا اللہ اکبر، تو یہ سب دیکھتے تھے کہ یہ کس کی عبادت کر رہا ہے، یہ کس کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، کربلا سے لے کے ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کے چین اور جاپان تک نبی کی اولادیں جہاں جہاں گئی، تاریخ شاہد ہے ان 13 صدیوں کے اندر کربلا میں نہ حسین کے بیٹوں کو کوئی ہرا سکا اور نہ حسین کی اولاد کو کوئی آج تک کوئی ہرا سکا۔ یہ تاریخ شاہد ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ واپس میدان میں آئے اور یزیدیوں سے اپنی تلوار چلا کر کے لڑنے لگے، اور ایسی تلوار چل رہی تھی کہ کوئی یزید آپ کے سامنے نہیں ٹکتا تھا کہ یزیدیوں نے مشورہ کیا کہ آخر کار اس 19 سال کے نوجوان کو کوئی نہیں گرا سکتا، پہلوان نہیں گرا سکا، کوئی بھی سورما اس کو نہیں ہرا سکتا، آؤ اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور تیر چلائے گئے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ پر ایک سینے پر ایک یزید نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت قاسم کی شہادت نے یزیدیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ میرے دوست، جب حضرت قاسم شہید ہوئے، جب آپ زخموں سے چور ہوئے تو امام حسین کو پکارا، اے چاچا جان میری مدد فرمائیے، اللہ کی قسم اے چاچا ہو تو ایسا صبر کرنے والا کہ میدان میں گئے اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کو اپنی گود میں اٹھا کر کھلا رہے ہیں، وہ ٹکڑا ہوا پڑا ہے، اور اپنے ہاتھ میں لا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا تو یہ میرے بھتیجے بیٹے قاسم کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما لے۔ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں، لیکن ہم نے آج مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا۔ ہماری گھروں کی بیٹیوں نے اور بیویوں نے آج اس قربانی کو بھلا دیا۔ صرف آج ہم اور آپ آج صرف حسین کی فاتحہ کرتے ہیں، جو بھی ہم سے ہوتا ہے محبت میں وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، اس کا صلہ بھی ہم کو ملے گا، لیکن آخر کار ہم اتنا غافل کیسے ہو گئے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے گھر بھی سلامت ہیں، ہمارے پیٹوں میں رزق و اذکار بھی سلامت، ہم بھوکے نہیں پیاسے نہیں، پھر بھی ہماری مسجد ہے ویران، پھر بھی ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، پھر بھی ہماری بیٹیوں کے سروں پر روپٹے نہیں۔ اللہ کی قسم، ارے جس حسین کی تم فاتحہ لگاتے ہو، جس حسین کی محبت کا نام لیتے ہو، ذرا اس حسین کی بیٹیوں کو دیکھو کہ ان کے پورے گھر کو لوٹ لیا گیا، لیکن حسین کی بیٹیوں کے سروں سے ایک دوپٹہ بھی نہیں ہٹا تاکہ کوئی یزیدی ان کے بال کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں ان کے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو عزیزو، آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شہادت کا آج تذکرہ کریں گے کہ جس شہادت نے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام دیا، قرآن کا پیغام دیا۔